السلام علیکم۔ یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کے لیے بنائی گئی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ امی تولیہ دھو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، امی تولیہ دھو رہی ہیں؟ امی نے مجھے گور کر دیکھا اور بولی، نہیں، تولیے کو پانی دے رہی ہوں، شاید بڑا ہو کر کمبل بن جائے۔ اب بندہ کچھ پوچھے بھی نہ۔ ایک عالم کا بڑا چرچا تھا کہ وہ روحوں سے بات کروا دیتے ہیں۔ ایک بچہ جو اپنی ہوشیاری کی وجہ سے پورے محلے میں بڑا مشہور تھا، ان عالم کے پاس پہنچا اور نذرانہ پیش کرنے کے بعد کہا، میں نے اپنے دادا کی روح سے بات کرنی ہے۔ اسے ایک اندھیرے کمرے میں لے جایا گیا جہاں اگربتیاں جل رہی تھیں۔ چند لمحوں کے بعد ایک بھاری آواز سنائی دی، کیوں آئے ہو برخوردار؟ قریب سے عالم کے چیلے نے بچے کو ٹوکا اور کہا، یہ تمہارے دادا کی روح بول رہی ہے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ دادا جان، بچے نے سر کھجاتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی روح یہاں کیا کر رہی ہے، جبکہ آپ کا تو ابھی انتقال ہی نہیں ہوا۔ ایک انجینئر کالج کے تمام اساتذہ کو سیر پر لے جانے کے لیے ایک جہاز میں بٹھایا گیا۔ جب تمام اساتذہ بیٹھ گئے تو پائلٹ نے خوشی اور جوش بھرے لہجے میں اعلان کیا، تمام محترم اساتذہ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جس جہاز میں آپ بیٹھے ہیں اسے آپ ہی کے کالج کے ذہین طالب علموں نے بنایا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اتنا سنتے ہی تمام اساتذہ اس خوف سے نیچے اتر گئے کہ کہیں جہاز حادثے کا شکار نہ ہو جائے، لیکن پرنسپل صاحب بیٹھے رہے۔ یہ دیکھ کر پائلٹ ان کے پاس گیا اور دریافت کیا، سر کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ پرنسپل نے دل کو چھو لینے والا جواب دیا، مجھے اپنے کالج کے اساتذہ سے بھی زیادہ اپنے طالب علموں پر اعتماد ہے، دیکھ لینا یہ سٹارٹ ہی نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ ایک گاؤں سے گزرے تو ان سے ایک عورت نے کہا کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ بزرگ، میں تیرے لیے دربار میں چراغ جلاؤں گا۔ کافی سالوں بعد بزرگ اسی گاؤں سے گزرے اور اس عورت کے گھر گئے تو اس کے 12 بچے ہو گئے تھے۔ بزرگ، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ عورت، وہ آج کل دربار ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ چراغ بجھا سکیں۔ ایک پاگل شخص عمارت کی چھت پہ چڑھ گیا اور چیخنے لگا کہ میں کودن لگا جے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، پولیس والے آ گئے، ایمبولینس بھی پہنچ گئی۔ پولیس والا اسپیکر میں زور سے بولا، نیچے آ جاؤ، گر جاؤ گے۔ پاگل، میں یہاں آم لینے نہیں آیا، کودنے آیا ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ، میں کودن لگا جے۔ پولیس، مگر تم کیوں کودنا چاہتے ہو؟ پاگل، مجھے بادشاہ بنا دو ورنہ میں کودن لگا جے۔ پولیس نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، بادشاہ سلامت نیچے تشریف لے آئیں، رعایا استقبال کی منتظر ہے۔ لوگ شور مچانے لگے، ساڈا بادشاہ زندہ باد، ساڈا بادشاہ زندہ باد۔ میں نیچے نہیں آ سکتا، میں کودن لگا جے۔ پاگل پھر اٹھ گیا، مگر کیوں؟ اب تو آپ بادشاہ سلامت بھی بن گئے ہیں۔ پولیس والوں نے پریشان ہو کر ادب سے کہا، جو قوم پاگلوں کو بادشاہ بنا لے میں ان میں نہیں رہ سکتا، میں کودن لگا جے۔ شادی کے دن ایک نئی نویلی دلہن نے ایک ٹیچی کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے شوہر سے وعدہ لیا کہ وہ اس ٹیچی کیس کو کبھی نہیں کھولے گا۔ شوہر نے وعدہ کر لیا۔ شادی کے 50ویں سال بیوی جب بسترے مرگ پر پڑ گئی تو خاوند نے اسے ٹیچی کیس یاد دلایا۔ بیوی بولی، اب یہ وقت ہے کہ اس ٹیچی کیس کے راز کو افشا کرنے کا، آپ اس ٹیچی کیس کو کھول لیں۔ خاوند نے ٹیچی کیس کھولا تو اس میں 2 گڈیا اور 1 لاکھ روپے نکلے۔ خاوند کے پوچھنے پر بیوی بولی، میری ماں نے مجھے کامیاب شادی کا راز بتاتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ غصہ پی جانا بہت ہی اچھا ہے۔ اس کا ماں نے مجھے طریقہ بتایا تھا کہ جب بھی اپنے خاوند کی کسی غلط بات پہ غصہ آئے تو تم خاوند پر غصہ نکالنے کی بجائے 1 گڈیا خرید لینا۔ تو مجھے جب بھی آپ کی کسی غلط بات پر غصہ آیا تو میں نے گڈیا خرید لی۔ خاوند 2 گڈیا دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کو کتنا خوش رکھا ہے، کیونکہ بیوی نے 50 سال کامیابی ازواجی زندگی میں صرف 2 ہی گڈیا بنائی تھی۔ خاوند نے تجسس سے ٹیچی میں موجود 1 لاکھ کے بارے میں پوچھا تو بیوی بولی، یہ 1 لاکھ روپے میں نے گڈیا بیچ بیچ کے اکٹھے کیے ہیں۔ تھانے دار، اوئے بیوی تو تیرے پڑوسی کی غائب ہوئی ہے اور رپورٹ تو لکھوانے آیا ہے، کیوں؟ کیا چکر ہے تیرا اس کے ساتھ؟ پڑوسی، جناب چکر وکر کوئی نہیں، پڑوسی کی خوشی دیکھی نہیں جا رہی، مجھ سے 3 دن ہو گئے روز پارٹی پہ پارٹی کیے جا رہا ہے۔
ایک خاتون صبح سویرے بغیر منہ ہاتھ دھوئے گار کے عام کپڑے پہنے ایک بیکری میں گئی اور اپنی سالگرہ کے لیے کیک آرڈر دیا کہ میں شام کو 4 بجے آ کر لے جاؤں گی۔ شام کو ٹھیک 4 بجے وہی خاتون تیار ہو کر میک اپ کر کے بیکری جا پہنچی اور پوچھا کیا کیک تیار ہو گیا جو صبح آرڈر کیا تھا؟ بیکری والا بولا آپ وہی کیک لینے آئی ہیں جس کا آرڈر صبح آپ کی امی دے کر گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہوا پھر وہ پورے پاکستان نے دیکھا۔